بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم کے اس چینل کو ویو کرنے کے لیے، سننے کے لیے آپ سب کا اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا کرے، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ویو کر لیں، اور جو ہے اس چینل کو شیئر کر دیں، ویڈیو کو اپنے تمام جاننے والوں میں اس چینل کو شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ حکایت الصحابہ اور چیپٹر نمبر 12، صفحہ نمبر پیج نمبر 183۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر رنج۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اپنی اس ضرب المثل قوت، شجاعت، دلیری اور بہادری کے کہ جو آج 1350 برس کے بعد بھی شورۂ آفاق ہے، اور باوجود اسلام کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ہی ہوا، کہ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا اخفا گوارا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک ادنا سا کرشمہ یہ ہے کہ اپنی اس بہادری کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے۔ سخت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ والسلام طور پر تشریف لے گئے تھے۔ عنقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جھوٹی خبر اڑا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گمسم تھے کہ دوسرے دن تک بالکل آواز نہیں نکلی، چلتے پھرتے تھے مگر بولا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چپ چاپ بیٹھے رہ گئے کہ حرکت بھی بدن کو نہ ہوتی تھی۔ صرف ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم تھا کہ اس وقت کے پہاڑ جیسے وقت کو برداشت کیا، اور اپنی اس محبت کے باوجود جو پہلے قصے میں گزری، اس وقت نہایت سکون سے تشریف لا کر اول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اور باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہو وہ جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، لیکن جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ شانہ زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد کلام پاک کی آیت آخر تک تلاوت فرمائی، ترجمہ جس کا یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں جس پر موت وغیرہ نہ آ سکے۔ سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید ہو جاویں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو خدا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھوے گا، اور خدا تعالیٰ شانہ جلد ہی جزا دے گا حق شناس لوگوں کو۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں چونکہ اللہ جل شانہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کا اہم کام لینا تھا، اس لیے ان کی شایان شان اس وقت یہی حالت تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت کی جس قدر استقلال اور تحمل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں تھا، کسی میں بھی نہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی جس قدر مسائل دفن، میراث وغیرہ کے اس وقت کے مناسب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھے، مجموعی طور پر کسی کو بھی معلوم نہ تھے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں اختلاف ہوا کہ مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے یا مدینہ منورہ میں یا بیت المقدس میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی قبر اسی جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی وفات ہو،
لہٰذا جس جگہ وفات ہوئی ہے اسی جگہ قبر کھودی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم لوگ یعنی انبیاء علیہ السلام کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی بنے اور وہ لاپرواہی سے کوتاہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنائے، اس پر لعنت ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قریش اس امر یعنی سلطنت کے متولی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دوسرا واقعہ اسی باب کا ہے، پیج نمبر 184۔ ایک عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے لیے بے قرار ہونا۔ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو اذیت بھی بہت پہنچی اور شہید بھی بہت ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں یہ وحشت اثر خبر پہنچی تو عورتیں پریشان ہو کر تحقیق حال کے لیے گھر سے نکل پڑیں۔ ایک انصاری عورت نے مجمع کو دیکھا تو بے تابانہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اس مجمع میں سے کسی نے کہا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور پھر بے قراری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی۔ اتنے میں کسی نے خاوند کے انتقال کی خبر سنائی، اور کسی نے بیٹے کی اور کسی نے بھائی کی، کہ یہ سب بھی شہید ہو گئے تھے، مگر انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے اطمینان نہ ہوا، کہنے لگی کہ مجھے بتا دو کہاں ہیں۔ لوگوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ اس مجمع میں ہے۔ یہ دوڑی ہوئی گئیں اور اپنی آنکھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ٹھنڈا کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جانے کے بعد ہر مصیبت ہلکی اور معمولی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہوں، جب آپ زندہ و سلامت ہیں تو مجھے کسی کی ہلاکت کی پرواہ نہیں۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں اس قسم کے متعدد قصے اس موقع پر پیش آئے ہیں، اسی وجہ سے مورخین میں ناموں میں اختلاف بھی ہوا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس نوع کے واقعہ کئی عورتوں کو پیش آیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے جو ہے وہ ہمیں اسی طرح اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ کرنے والا بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے بچا کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں تمام مسلمانوں کو جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بھی جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے اور راحت، چین، سکون، عافیت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک مظلوم مسلمان جو بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں، فلسطین میں اور جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ پاک تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اور جو شہید ہو گئے ہیں ان سب کو جنت پہ اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔